بتائیے کہ کیا تحریک انصاف کو پشیمانی ہو رہی ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں سے کیوں نکلی اور اب دوبارہ جا رہی ہے؟ دوسرا، راجہ ریاض کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں لوں گا. ملے گا ہی نہیں. وہ تو ملے گا ہی نہیں. اصل میں دیکھیں ایک اور بھی فینومینا ہے کہ جس نے تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ غداری کہہ لیں، بے وفائی کہہ لیں، پارٹی کو چھوڑا، کچھ کیا، وہ پبلک میں ان کا گراف بالکل ختم ہو گیا، نیچے چلا گیا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ضمانتیں ضبط ہونے والی سٹیج ہے. تو یہ تو طے تھا پہلے سے کہ جو یوں کرتا ہے پبلک اس کو ریجیکٹ کرتی ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت جب تھا اس وقت بالکل جس طریقے سے، جس واردات کے ذریعے جو لین دین، لوٹوں اور نوٹوں کی سیاست کر کے یہ آئے، کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ. اور اب جو کیا جا رہا ہے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ کیوں کیا جا رہا ہے. ایک آبجیکٹو کے لیے کیا جا رہا ہے. آبجیکٹو اس وقت بھی ایک آبجیکٹو کے لیے کیا تھا اور وہ آبجیکٹو سرو ہوا تھا، ابھی بھی کریں گے. اور دیکھیں سیاسی جو معاملات ہیں ان کا سیاسی حل ہی نکالنا چاہیے، لیکن آپ کسی صورت آئین سے انحراف نہیں کر سکتے. اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ رائے فرار اختیار کریں، لیکن میرا خیال ہے اور امید ہے کہ عدالتیں اس کی قطعاً اجازت نہیں دے سکتی اور نہ وہ دیں گی. اچھا فیصل صاحب یہ بتائیے گا پلیز کہ اس ٹائم پہ جو انفلیشن کی صورتحال ہے، ملک کی جو معاشی صورتحال ہے، وہ سب کے سامنے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور یہی حکومت کی بھی پلی ہے کہ اس ٹائم پہ معاشی صورتحال جو امن کی صورتحال ہے ملک کے اندر وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم لوگ جنرل الیکشن سے پہلے بھی جو ہے وہ کم از کم 100-150 ارب کا خرچہ کریں. تو پاکستان تحریک انصاف کی کیا سوچ ہے کہ کیا اس ٹائم پر یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب ایک ضد پہ اڑ چکے ہیں اور قوم کا یہ جو 100-150 ارب روپیہ ہے اس کو بالکل یہ 2 ماہ پہلے صرف الیکشن میں جھونکنا چاہ رہے ہیں؟ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی الیکشن نہ کریں. آئین میں تو نہیں لکھا. ہم نے آئین کو دوسرا پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہا ہے، پاکستان میں کانسرٹس ہو رہے ہیں لاہور میں، کراچی میں، پاکستان میں سکی کا جو ہے ایونٹ ہو رہا ہے مالم جوا میں کل پرسوں 2 دن کا. پاکستان میں ہر چیز ہو رہی ہے، صرف الیکشن. اور پاکستان ہی میں خیبر پختونخوا، پنجاب، پورے پاکستان بھر کے ضمنی الیکشن کا انہوں نے اسکیجول تو جاری کیا. وہ سارے اس میں صوبے شامل ہیں، قومی اسمبلی کے جو الیکشن انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، پنجاب اور سارے حلقے شامل ہیں. وہاں اگر الیکشن ہو سکتا ہے تو پھر یہ والا الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ باقی جنرل الیکشن کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہیلے بہانے ہیں، یہی تو بھاگنے کی ان کی جو ہیں بہانے ہیں. لیکن یہ آئین کے دیکھیں نا، آئین بڑا واضح ہے، یا آپ نے آئین پہ عمل درآمد کرنا ہے نا. جی شیخ رشید کی ضمانت مسترد کر دی گئی ہے اور دوران سماعت یہ ریمارکس یا یہ آبزرویشن دی گئی کہ شیخ رشید کہتے ہیں کہ یہ عمران خان کا بیان ہے. پروسیکیوٹر کہتے ہیں ہم عمران خان کو شامل تفتیش کر رہے ہیں. تو کیا عمران خان کی گرفتاری ہوگی؟ عمران خان کو تو یہ کب سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی چیز عمران خان پر ڈال کر عمران خان کو کوئی ایک چیز عمران خان کے خلاف نہیں ہے ان کے پاس. وہ لیڈر جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، نہ سرے میں محل بنانا، نہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بنانے، کوئی کرپشن نہیں، کوئی غیر قانونی کام نہیں، کوئی منی لانڈرنگ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو باتیں کریں. یہ تو عمران خان کے خلاف انہوں نے پہلے بھی جو کیس کیا عدالت میں. 1 سال چلا عمران خان کا آڈٹ ہوا ایک اس حلال کی کمائی میں جو انہوں نے باہر ملک سے وطن عزیز پاکستان بینکنگ چینل سے پیسہ لے کے آئے. کوئی پبلک آفس بھی نہیں ہولڈ کرتے تھے، پھر بھی وہ عدالت جاتے رہے، ان کا آڈٹ ہوا اور صادق اور امین ڈکلیئر ہوئے. اور ابھی بھی یہ کوشش کریں عمران خان کے خلاف کوئی چیز ہے ہی نہیں. شیخ رشید صاحب کی میں بات کرتا ہوں، انشاءاللہ انہیں ضمانت ملے گی. کیوں؟ شیخ رشید عوام کی آواز اٹھاتے ہیں، وہ عوامی سیاست کرتے ہیں، اور مخالفین جو ہیں انہیں اس وقت سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پارٹی اس طریقے کے ساتھ میرے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی جس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے تھا. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بات کی تھی کہ جناب اسد عمر صاحب، میاں اسلم اقبال صاحب اور کچھ چند لوگ ہیں جو عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، اس کے علاوہ پارٹی کے کچھ لوگ پیش نہیں ہوتے. تو سوشل میڈیا کے اوپر ہم کل سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایسے حلقے ہیں جو شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ ایک کمپین چلا رہے ہیں کہ جی پارٹی سے منحرف ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا. اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، پوری پارٹی ہماری متحد ہے.
ہم پہ 13 پرچے میرے پہ مثال کے طور پہ اپنی پیشیاں لگی ہوئی ہیں, عدالتوں میں جاتے ہیں, ہر پیشی پہ جاتے ہیں. شہباز گل کی جو پیشیاں ہوئیں اسلام آباد میں, جو ہم نے وہاں پہ پروٹیسٹ کیے, ہم نے پوری پارٹی نے, خواتین, عورتیں, بچے, ہمارے ورکر سب نکلے. عمران خان صاحب اپنی ہر تقریر میں آج تک آواز اٹھاتے ہیں اور انصاف کے لیے اٹھاتے ہیں. دیکھیں, ایک حدیث ہے, حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے قومیں برباد کی گئیں جہاں طاقتور کے لیے الگ قانون تھا اور کمزور کے لیے الگ قانون تھا. تو اس وقت پاکستان میں انفارچونیٹ بات ہے کہ سیاسی مخالفین جس طرح سے جو برتاؤ کر رہے ہیں, اور ہم تو کہتے ہیں انصاف کے تقاضے پورے کریں, برابر ہو. جہاں تک ان کے ساتھ یکجہتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا, وہ کھڑے ہیں, اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور جو تشدد, کسٹوڈیل ٹارچر جو ہوا اس کی پرزور مذمت بھی کی ہے, اس کے خلاف آواز بھی اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے. اور کسی کوئی بالکل نہیں, قطعاً نہیں. میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب چیئرمین ہے پارٹی کے. عمران خان صاحب ہر فورم پہ, ہر جگہ پہ آواز اٹھاتے ہیں, اور اب ہمارے ورکرز بھی, ہمارے باقی لوگ بھی. اگر کوئی یہاں پہ کوئی اگر نہیں آ سکا تو وہ آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ کھڑے اور کھڑے رہیں گے. کیوں نہیں, سب ساتھیوں کے ساتھ. یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں یونٹی دکھانی ہے, ہمیں یونائٹڈ رہنا ہے, متحد رہنا ہے, اور خاص طور پہ مظلوم کے ساتھ ہم نے لازمی کھڑے ہونا ہے, چاہے وہ معروف ہو غیر معروف ہو, چاہے وہ امیر ہو غریب ہو, مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. یہ انسانیت کا تقاضا ہے. یہ پارٹی سے سیاست سے بالا تر ہو کے میں بات کر رہا ہوں, تحریک انصاف سے. ہمیں تو ہر صورت انسانیت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, اور جتنی جس کی کیپیسٹی ہے, جو جتنا کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. اور اگر کسی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو ان کو بھی جا کر بات کرنی چاہیے. جو لوگ ہیں ان کو جا کے بات کرنی چاہیے, کیونکہ میں جتنا دیکھ رہا ہوں کہ پوری طرح سے یکجہتی ہے اور ہم سب متحد ہیں. جی اگر آرٹیکل 6 تک بات پہنچ جاتی ہے تو کیا ان اداروں کو بھی آپ نامزد کریں گے جو آج معاونت کرنے سے انکار کر رہے ہیں الیکشن کرانے؟ دیکھیں, جس کی جو ذمہ داری ہے نا الیکشن کرانا, اور جو آئین سے انحراف کر رہے ہیں, جن کی ذمہ داری ہے, جو آئین کی جو شک جس پہ لاگو ہوتی ہے, وہ تو اسی نے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے نا. جی, اگر وہ نہیں اسی نے عمل جس پہ لاگو ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر الیکشن کمیشن پہ لاگو ہوتی ہے تو انہوں نے کرنا ہے, گورنر پہ لاگو ہوتی ہے, گورنر نے لاگو ہوتی ہے, وہ تو پھر عدالتیں فیصلہ کریں گی نا. اگر آئین شکنی ہوگی تو عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ ذمہ دار کون ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے اس کا, وہ تو فیصلہ ہوگا.